Asad, how are you? Hi, I'm good. We're about to start. I just need to confirm whether we have Dr. Hashmi with us or not. Okay. Okay, so Dr. Hashmi will join us at 4:30. Okay. Let's start our conversation. अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त जो हमारे साथ इस डिस्कशन को ज्वाइन कर रहे हैं उनको खुशामदीद। हमारे साथ हमारी लीड पैनलिस्ट लॉयर सारा बिलाल मौजूद हैं। मेरा नाम असद जमाल है और आज की डिस्कशन का मौजू जो है वो ज़हनी अमराज के शिकार मुल्ज़मान होते हैं जिनके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी हाल ही में एक बहुत अहम फैसला सुनाया है। हम सारा बिलाल से ये जानना चाहेंगे। मैं सारा बिलाल के मुतल्लिक आपको बताता चलूं कि सारा बिलाल गुज़िश्ता कम से कम 10-11 साल से तो मैं इनको देख रहा हूं अदालतों में जो कंडेम्ड प्रिजनर्स होते हैं उनके लिए ये कोशिशें कर रही हैं और ख़ासतौर पर मेंटली इल प्रिजनर्स के लिए इन्होंने बहुत से केसेस किए हैं और इनकी ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने डेथ पेनल्टी पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम किया है। सारा हमें कुछ अपने काम और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक बताएं, फिर मैं वो बहुत से सवालात जो मेरे जहन में हैं इस जजमेंट से मुतालिक और मेंटली इल प्रिजनर्स से मुतालिक वो करना चाहूँगा। Great, shukriya. Asad, thank you so much for having me. So, like you said, पिछले 12 सालों से हम भटक रहे हैं अदालतों में, खासकर उन कैदियों के लिए जो सजाए मौत के कैदी हैं और जिनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। So, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान हमने 2009 में शुरू की थी, दिसंबर 2009 में, और हमारा यही मिशन था कि हम पाकिस्तान की जो एप्लीकेशन ऑफ द डेथ पेनल्टी है उसको हम इन लाइन लाएंगे विद इस्लामिक ट्रेडिशन, इस्लामिक लॉ एज वेल एज इंटरनेशनल लॉ। और जो भी हम काम करते हैं, बेशक हमारी लीगल टीम हो, हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हो, हमारी पॉलिसी टीम हो या हमारी कम्युनिकेशंस टीम हो, वो इसी मिशन को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी टू से कि एक ऐसा पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें 33 जराइम से ज़्यादा 33 से ज़्यादा जराइम हैं जिनकी सज़ाए मौत मुकर्रर की गई है, उस मुल्क में ऐसे पीरियड्स भी रहे हैं जब हमारा मॉरेटोरियम हुआ है, फिर जब मॉरेटोरियम हटाया गया तो बहुत ज़्यादा लोगों को फांसी दी गई। अभी जब हम APS अटैक के बाद जो पहली डिसीजन हुकूमत ने ली उस वक्त तो वो यही थी कि फांसियाँ वो फिर से शुरू कर देंगे, और उसके बाद आज तक उन्होंने पाकिस्तान ने कोई 500 से ज़ायद लोगों को फांसियाँ दी हैं। तो उनके अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिनमें गलत सज़ा दी गई है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट की अपनी जूरिस्प्रूडेंस को देखें तो आप देखेंगे कि जो खोसा कोर्ट है, जब चीफ जस्टिस खोसा अपने सुप्रीम कोर्ट के तमाम टेन्योर में वो यही देख रहे थे कि अपीलें लगवा रहे थे, मर्डर अपील्स, डेथ पेनल्टी वाली अपील्स, और अगर हम उनका आप रेट देखें ऑफ ओवरटर्निंग द डेथ सेंटेंसेस तो वो 70% से ज़्यादा था। दैट मेंट कि even despite everything, more than 70% of cases were getting overturned at the Supreme Court level. Then you match that up with कि आपके ट्रायल कोर्ट्स की सेंटेंसिंग रेट क्या है। तो ट्रायल कोर्ट्स का अगर आप सेंटेंसिंग रेट देखें तो ऑन एवरेज दे आर गिविंग अ डेथ सेंटेंस अ डे। Our figures are usually between 200 and 300 per year. So on average we've even crossed like more than a death sentence a day. वो ज़्यादातर आपको भी पता होगा ऐसे जुडिस केसेस कि वो हाई कोर्ट में जाके ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ जो डेथ सेंटेंसेस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लाइफ में, क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ एविडेंस। अब आप सोचिए कि वो केसेस जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आप एक फर्दर 70% रिडक्शन देखें। इसके बावजूद पाकिस्तान हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिपोर्टेड डेथ रोल्स इन द वर्ल्ड। So it's a real problem here. Who are we sentencing to death and what for? And that's the question that GPP seeks to answer.
بہت شکریہ سارا، یہ آپ نے بہت ہی مختصر لیکن جامع قسم کا تعارف کروا دیا اپنا اور اپنے کام کا، اپنی آرگنائزیشن کا۔ میرے پاس اس وقت آپ کی آرگنائزیشن کی جو تحریریں ہیں، جو پبلیکیشنز ہیں، ان کا ایک مجموعہ موجود ہے، یہ میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت اہم ڈاکیومنٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سا کام ہے۔ میں سارا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ صفیہ بانو کیس میں جو ورڈکٹ آیا ہے پاکستان میں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو دیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ وائی از اٹ این امپورٹنٹ ججمنٹ اینڈ وائی از اٹ بینگ سیلیبریٹڈ؟ از دیر اے کیس فار بینگ ہوپ فل؟ ایبسولوٹلی دیکھیں، اتنے سالوں سے آئی مین آئی تھنک ایک there's always, I call this judgment a reset, right? And by reset I mean we have jurisprudence, right? And we have the laws and we have jurisprudence that says کہ وہ لوگ جن کا دماغی توازن درست نہیں ہے یا جن کو سائیکو سوشل ڈسیبلٹیز ہیں، ان کو ہمارا قانون اسپیشل اسٹیٹس دیتا ہے، اسپیشل پروٹیکشن دیتا ہے، تاکہ وہ انصاف اور جو لاس میں پارٹیسپیٹ کر سکے، اور خاص کر اگر ان کے اوپر کسی جرم کی ایکیوزیشن ہو تو وہ اس کو ایڈیکویٹلی ڈیفینڈ کر سکے۔ ناؤ ہو کیا رہا تھا فار ویری لانگ ٹائم is کہ because of capacity issues, because of structural issues, because of many issues that we've identified in that book جو آپ نے دکھائی ہے، those safeguards, those protections were not being enacted. اور ہم بار بار دیکھ رہے تھے کہ جو زیادہ تر قیدی جو سزائے موت جن کو ملی ہوئی ہے، ان کا کافی بڑا سیکشن percentage were people that suffered from psychosocial disabilities. Now ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر سارے مینٹلی لوگ جو ہے یا پیپل ود سائیکو سوشل ڈسیبلٹیز دے آر آل ڈینجرس یا وہ جرم کمٹ کریں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے. What we are saying is that as a society, when we've decided کہ ایک person with psychosocial disabilities is less culpable of a crime, and I'm assuming کہ زیادہ تر یہاں پہ law students ہی ہیں جن سے ہم بات کریں، تو جب آپ کرمنل لا، جب آپ فوجداری قانون پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو فارمولا پڑھایا جاتا ہے کہ conviction equals actus reus plus mens rea, right? The act of committing the crime and the intention to commit the crime. اور جو آپ کی انٹینشن کا فیکٹر ہوتا ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے بائی if you have a psychosocial disability. اب وہ انٹینشن اگر صحیح طرح ایگزامن نہیں کی جا رہی اور وہ ثبوت that leads to the judge making a good decision based on the intention وہ نہیں پیش ہو رہا، you see a lot of people at an inherent disadvantage that are then because they're unable to participate in the system fully, they're unable to defend themselves properly. So this judgment is a celebration. We celebrate this judgment because it refocuses not only the mind of the judiciary, but it refocuses all the criminal justice stakeholders towards upholding those safeguards and those protections. And then very importantly, it also reiterates and brings us closer to what international law requires, that somebody who becomes mentally ill, even after conviction, I mean, it is proven that they suffer from a severe mental illness, is ineligible for execution. So in a lot of ways, this judgment, I think, it's a beginning. It's a very hopeful beginning. میں نے آپ سے جو یہ سوال پوچھا کہ کیا امید کی کوئی گنجائش موجود ہے اس ججمنٹ کے نتیجے میں، کیونکہ آپ نے جو اس سے پہلے باتیں جن کا اشارہ کیا جس صورتحال کا، وہ تو بہت ہی مایوس کن ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں فوجداری نظام جو ہے، جو نظام انصاف ہے، اس سے کسی بھی شخص کی جو انٹریکشن ہوتا ہے، چاہے وہ ڈیفنس کاؤنسل ہو، وکیل صفائی ہو، پروسیکیوٹر ہو یا جج ہو، اس کو یہ پتا ہے کہ ہم ذہنی امراض کے شکار ملزمان کے ساتھ کس بدترین سلوک کا برتاؤ کرتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جو کہ چھپا ہوا ہے،
اور ہمیں اس کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسی پچھلے سوال کو جاری رکھتے ہوئے کہ اس ججمنٹ میں 3 ملزمان کے کیسز کو ڈیل کیا گیا ہے اور آپ کی آرگنائزیشن نے ریپرزینٹ کیا ہے تینوں کو. غالباً ایک کیس جو تھا وہ سپریم کورٹ نے کسی سٹیج پر سو موٹو نوٹس لیا اور شاید آئی جی کی طرف سے کوئی رپورٹ گئی تھی اس کے نتیجے میں 2018 میں. لیکن امداد علی اور کنیز فاطمہ کا جو کیس ہے وہ کنیزہ کا جو کیس ہے وہ آپ نے کچھ چند سال سے آپ اس کو فائٹ کر رہی تھی. امداد علی تو بہت مشہور کیس ہے, اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے پہلے بھی ایک فیصلہ دیا تھا جس میں سابق چیف جسٹس جمالی صاحب نے کہا تھا کہ سکزوفرینیا جو ہے وہ کسی مینٹل ڈس آرڈر کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا اور اس بنا پر آپ کی جو پیٹیشن تھی اس کو ڈسمس کر دیا گیا تھا. 2016 یا 17 کی بات ہے, اس کے بعد تقریباً 4 سال کا عرصہ گزرا اور یہ ججمنٹ آج ہمیں ملی ہے. تو مجھے ایک تو یہ سوال کرنا ہے کہ اتنا زیادہ وقت کیوں گزر گیا اور اس جو وقت گزر گیا ہے اس کے نتیجے میں آپ سمجھتی ہیں کہ انصاف ہو گیا ہے امداد علی کے ساتھ, کیونکہ اب بھی اس ججمنٹ میں بھی سپریم کورٹ نے کیا تو صرف یہی ہے کہ اس کو لائف امپریزنمنٹ میں کنورٹ کر دیا ہے اور باقی ابھی چند 5 6 7 سال مزید اس کو امداد علی کو جیل میں گزارنے پڑیں گے یا قید میں گزارنے پڑیں گے. ایکچولی پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو مینٹل النس کی گراؤنڈ پہ ایک پوسٹ کنوکشن کیس کی نظر ثانی کرنا بھی ایک کافی امپورٹنٹ جورسپروڈنس ہے جو اب بن گئی ہے, رائٹ. اینڈ دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آگے جاتے وقت in future you will see this jurisprudence evolve even more. پہلے ہوتا تھا کہ اگر آپ کی ریویو ہو گیا, سوری گو اہیڈ. Allow me to interrupt کہ آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ امداد علی کے کیس میں اپیلیں تمام ایگزاسٹ ہو چکی تھیں اور اس کے بلیک وارنٹ نکل آئے تھے اور اس سٹیج پر اس کی غالباً بیوی نے ایک پیٹیشن فائل کی تھی, مرسی پیٹیشن ڈسمس ہو چکی تھی اور اس سٹیج پر یہ بتایا گیا کہ اس کو مینٹل ایلنس ہے. تو اس کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ نئی لیٹیگیشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور ان تینوں کیسز میں یہی سیناریو پیش آیا تھا. So the fact that the Supreme Court actually, not even just the Supreme Court, اس سے پہلے سارے ہائی کورٹ سے کیسز اوپر گئے ہوئے تھے. They looked at this issue and they commuted his sentence in light of this issue. It's very, very important in terms of the law. ٹھیک ہے. اور اب you will see کہ جو Supreme Court ہے in recent times, since 2015, there are other cases also ہمارے لگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے جو جوونائلز کے کیسز ہیں جو بھی اسی انہی کائنڈ آف سٹیجز پہ سپریم کورٹ ان کا سیکنڈ ریویو ایکچولی دیکھ رہا ہے اینڈ وی آر ہوپ فل کہ ان کی بھی سزائیں کمیوٹ ہو جائیں گی. سو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ جورسپروڈنس دیٹس ڈیولپنگ. Number 2, which really, that jurisprudence is really looking at the time of execution. It's not really looking at کہ آپ کا پہلا جو پروسیجر ہے وہ ریپ اپ ہو گیا, جو آپ کی اپیلز ہے, نظر ثانی ہے, وہ کی درخواست ہے, وہ ساری ریپ اپ ہو گئی, مرسی پٹیشن ریپ اپ ہو گئی. لیکن جب آپ کی پھانسی کا ٹائم آیا ہے تو there is material evidence that comes on the record which was not previously presented before a court, and the court takes notice of that in a 184 or a 199 in the constitutional scheme, so they look at that. That's very important. Number 2, آپ کا جو سوال تھا کہ امداد علی کے ساتھ انصاف ہوا ہے کہ نہیں, وہ ابھی چھٹا نہیں ہے. ان تینوں کی جب سزا آپ عمر قید میں کنورٹ کرتے ہو تو almost all 3 of them, sorry, خضر ریاض was one of them, غلام عباس کی it's a different story, میں بھی آپ کو اس کا بھی بتاتی ہوں. لیکن امداد علی اور کنیزہ بی بی کی جب لائف امپریزنمنٹ میں کنورٹ ہوتی تو ان دونوں کی سزا انڈر لائف امپریزنمنٹ پوری ہوتی ہے. اب ان کو ہم گھر کیوں نہیں بھیجے, سپریم کورٹ نے گھر کیوں نہیں بھیجا, بیکاز the second stage جو ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے under the Mental Health Act, in Punjab it's the Mental Health Act, پہلے originally was the Mental Health Ordinance, وہ ایک procedure prescribe کرتا ہے for a mentally ill prisoner to be released. Now, Imdad Ali is in a state where he cannot take care of himself, and frankly he is not yet judged to be able to be reintegrated into society.
اگر آپ اس کا جرم دیکھیں تو اس نے اپنے استاد کو قتل کیا تھا اور وہ سڈنلی قتل کیا تھا. اور اس سے پہلے بھی اس کی ہسٹری میں there was 1 or 2 incidences in which he became violent. So he's going to go for treatment. He has been shifted to the Punjab Institute of Mental Health, where he's under treatment by doctors, and the provincial government is monitoring is monitoring him. اور اس کا کیس جو ہے وہ یہ نہیں کہ اب اس کو ہم نے پاگل خانے میں بند کر کے ہم بھول گئے, رائٹ. اس کا کیس انڈر ریویو ہے کانسٹنٹلی. جیسے اس کے ڈاکٹرز اس کو ڈیم کریں گے ٹو بی سیف ٹو گو بیک ٹو سوسائٹی, ہی ول بی ریلیزڈ. کنیزا بی بی کے از اے سملر سچویشن, بٹ شی از ناٹ وائلنٹ اینڈ شی از ناٹ شی ڈزنٹ ریلی پوز اے ڈینجر, بٹ اس کی کوئی خاندان نہیں رہ گیا. شی ڈزنٹ اسپیک, she doesn't recognize people. So usko bhi Punjab Institute of Mental Health mein shift kiya gaya to undergo treatment, and when she is capable of taking care of herself, she will be released into the care of her family. So again, you know, it's not کہ Supreme Court نے کہا ہے کہ ان کو عمر قید دے دی لیکن ان کو چھوڑنا نہیں ہے کبھی. It's ابھی قانون, there's a second part of the story that has to continue. And that's what we're hoping. Ghulam Abbas ka case is even more interesting if you ask me, because legally speaking, Supreme Court ne kaha hai, they've done something quite extraordinary, jo ke India mein Shatrughan Chauhan ki judgment thi that came out almost 5-6 years ago. Our Supreme Court has said that jo mercy petition hai, the right to seek mercy, is a constitutional right. That duty that is cast on the president and the government to present the president with a complete record so that he can make his decision to grant or not to grant mercy to the best of his ability is judicially reviewable. So Supreme Court نے یہ نہیں کہا کہ صدر مملکت کی جو discretion ہے to pardon or not to pardon ہم اس کو overturn کریں. انہوں نے کہا ہے ہم اس کو نہیں substitute کریں, لیکن صدر کے سامنے جو فائل گئی ہے اس فائل میں جیل انتظامیہ اور پروونشل گورنمنٹ صوبائی حکومت نے وہ تمام ریکارڈ لگایا ہے جس سے صدر ایک کمپلیٹ ڈیسیژن لے سکتا ہے. اور اس بات کو جوڈیشلی ریویو کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کی مرسی پٹیشن میں کوئی اس کا میڈیکل رپورٹ اور اس کے جو 10 سال سے زائد ریکارڈز جو تھے جیل میڈیکل ریکارڈز وہ نہیں اٹیچ کیا گیا. therefore سپریم صدر کی جو ڈیسیژن تھی to reject his mercy petition was based on erroneous information, and he has to look at it again in light of this judgment. So I think آپ نے پھر وہ ہوپفلنس والی بات کی تھی, آگے جاتے ہوئے we are very hopeful کہ یہ بہت امپورٹنٹ پریسیڈنٹ ہے, because we know کہ پاکستان میں جو مرسی پٹیشنز کا پروسیجر ہے is severely flawed, and وہ ایک پرفنکٹری سی ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں بس I remember جب پاکستان نے پھانسیاں بحال کی تھی تو I was at the Ministry of Interior and I saw this room in which it was piled up with files, and there was one person sitting there just reject. It was just a matter of signing pages, right? So I think this judgment it brings hope that procedure is meant to be a meaningful review, and it kind of refocuses the government and the state to actually make it a meaningful procedure. یعنی کہ آپ بس ریجیکٹ کرتے جائیں اور it means nothing. So I think that's also very promising. سارا, جو کنیزا بی بی کا کیس ہے وہ تو سن 2000 میں مرسی پٹیشن اس کی خارج کر دی گئی تھی, اور اس کے بعد اس نے مزید 20 سال جیل میں گزار لیے ہیں, اور 25 سال تو اس کے میرا خیال 30 سال تو اس کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ اس کی ذہنی حالت صحیح نہیں ہے, سپریم کورٹ نے اس قسم کی کوئی بحث نہیں کی اپنے آرڈر میں, ورڈکٹ میں, کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ کچھ ایسے سوالات بھی ہیں جو شاید آئندہ کسی اور ججمنٹ میں کسی مناسب کیس میں ان کا جواب دیا جا سکے, اگر ابھی یہ سپریم کورٹ مناسب نہیں سمجھتی. مثال کے طور پر اس پوری ججمنٹ میں فوکس ڈیتھ پینلٹی ہے, لیکن جو پرزنرز ہوتے ہیں مینٹلی ال پرزنرز, ان کی لائف امپریزنمنٹ کی سزائیں بھی ہوتی ہیں, دوسری اور سزائیں بھی ہوتی ہیں. اب اس وقت کنیزا بی بی جو ہے وہ
जुर्माना ना अदा कर सकने की वजह से जेल में मौजूद है, और यानी वो शायद यही, अगर मैं फैक्ट्स को कंफ्यूज नहीं कर रहा तो इस तरह की कोई सूरत हाल। नहीं, कनीज़ा बीबी जब का केस हमारे सामने तब आया, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, उनको 2001 से उनका एग्जीक्यूशन रोकी गई थी, बट शी वाज स्टिल ऑन डेथ रो, और उनको शिफ्ट किया गया था टू पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। लेकिन जब मॉरेटोरियम लिफ्ट हुआ 2014 में, तो इनकी बारी फिर से आई। However, unlike आदमियों के केस में, तो पंजाब हुकूमत ने इनके केस में थोड़ा सा ज़्यादा अपना रिस्पॉन्सिबली रोल अदा किया, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनके डॉक्टर्स से और जेल अहकामात से ये ओपिनियन मांगा कि इनकी स्टेटस क्या है, इनकी हालत क्या है, इनके साथ, यानी कि इनकी एग्जीक्यूशन की डेट फिक्स की जाए या नहीं। और उस वक्त जेल इंतजामिया ने होम डिपार्टमेंट को वापस लिखा कि इनकी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शी इज नॉट इन अ मेंटल स्टेट टू बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड। हाउएवर, अनफॉर्चुनेटली a couple of months later इनको एकदम से फिर शिफ्ट कर दिया गया बैक टू द, आफ्टर लाइक पता नहीं 15 साल इनको जेल में शिफ्ट कर दिया गया, and then her mental health declined even worse. So again, she is not being kept in prison just because she can't pay a fine. She is eligible to be released if and when she is of a state that she can take care of herself. At this moment, we've been in touch with the extended family, but they are not in a position to take her in as yet. But we are very hopeful that आगे जाते वक्त there will be an issue. And again, you see the provincial government many times, खासकर औरतों के cases में, they pay through the Baitul Mal. So the thing that was keeping them was not कि इनका फाइन नहीं दिया गया, it's because she was still on death row. She was Pakistan's only woman on death row जिसकी mercy petition reject हो गई थी. The other important thing here, Asad, is that I agree with you completely. Okay? One judgment cannot be the beginning and end of everything. You know, cannot be the end of everything, but it is the beginning, right? And it was very important कि जो 2016 का फैसला था उसको overturn किया जाए, और ये बहुत वजाहत से इस फैसले में लिखा गया। उसके बाद apart from, I wouldn't say कि yes, there was the focus on the death penalty, क्योंकि ये तीनों लोग were facing execution dates already, और उनका वो stay पे थे. However, the court looked at it in a very systematic way. उन्होंने कहा जी, we are going to look at the treatment of mentally ill people from trial, from arrest, trial, all the way to the end. And they look at it systematically, and they look at reasserting those safeguards at every stage. So उन्होंने section 84 का defense, which is insanity defense, भी देखा. उन्होंने ये भी बताया कि जी मेडिकल बोर्ड्स वगैरह तो पहले के थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इन मेडिकल बोर्ड्स की जो evaluations है वो भी slipshod evaluations है, और ये तरीका जो correct evaluation है, ये metrics है जिसको follow करना पड़ेगा. और जो end में जो बहुत practical चीज सुप्रीम कोर्ट ने किया, where they've recognized कि इस सिस्टम में खामी यही थी कि तमाम स्टेक होल्डर्स don't know what they have to do, right? हम वकील हैं, हमें बार के एग्जाम में और लॉ स्कूल के दौरान हमें कानून के बारे में बताया जाता है, हुकूक के बारे में बताया जाता है, लेकिन हमें कभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ये नहीं बताया जाता है कि जी मेंटली लोगों को आप सेंटेंस नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि हाउ विल यू स्पॉट हु इज मेंटली। ना जजेस को ये बताया जाता है, ना प्रोसिक्यूटर्स को बताया, ना पुलिस को बताया जाता है, ना प्रिजन। तो जब तक उन स्टेक होल्डर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग क्योंकि उनको नहीं सिखाया जाएगा, और ये मैंडेटरी ट्रेनिंग्स सुप्रीम कोर्ट ने लागू की हैं, व्हिच गिव्स अस अ लॉट ऑफ होप कि नाउ सम पॉजिटिव थिंग्स विल स्टार्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि जुडिशियल एकेडमीज में ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया जाए, और गालबन प्रोसिक्यूटर्स के हवाले से भी बात कही गई है कहीं। लेकिन एक केस में जहां एक फैक्ट्स का जायजा लिया जा रहा था, तो उसमें ये बात बड़ी हाईलाइट हुई है कि जो डिफेंस काउंसिल हैं वो उन्होंने सही तरह से केस ट्रायल पर प्लीड नहीं किया, और सब स्टैंडर्ड डिफेंस काउंसिल का एक बड़ा सीरियस मसला है जिस पर कि कोई सैर हासिल गुफ्तगू हम किसी और मौके पर करेंगे। इस जजमेंट में वो मौजूद नहीं मुझे नजर आया। लेकिन जो बुनियादी नुक्ता है सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर इन तीनों मुल्जमान की डेथ पनिशमेंट को, डेथ पेनल्टी को
کنورٹ کیا ہے لائف امپریزنمنٹ میں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ تینوں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ سزائے موت جو ان کو ملنے والی ہے اس کو سمجھ سکیں کہ وہ کیوں ان کو دی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں یہ کوئی مقصد نہیں سرو کر سکے گی. لہٰذا عدالت یہ سمجھتی ہے اس گراؤنڈ پر کہ ان ملزمان کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی. عدالت نے اپنی جو ریکمنڈیشنز دی ہیں اس ججمنٹ کے کنکلوژن کی طرف جاتے ہوئے، اس میں میڈیکل بورڈز میں سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کو شامل کرنا ایک مخصوص تعداد میں وہ بھی لازم قرار دیا ہے. یہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ تو پہلے بھی میڈیکل بورڈز میں شامل ہوتے تھے، لیکن اس کی شاید تعداد کو بڑھا دیا گیا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر علی مدی ہاشمی، جو کہ ایک پاکستان کے لیڈنگ سائیکیٹرسٹ ہیں، اور وہ اس وقت پنجاب چیپٹر ہے جو سائیکیٹرک سوسائٹی ایسوسی ایشن آف پاکستان، اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دس ڈسکشن. I would like request you to introduce yourself in a little more detail and your organization you are representing here. جی تھینک یو اسد صاحب. کین آئی گیٹ اے ساؤنڈ چیک؟ آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بالکل، آواز درست ہے. بہت بہت شکریہ اسد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. سارا صاحبہ سے ملاقات کر کے بات کر کے ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے. بہت اچھا کام بھی کرتی رہی ہیں، اب بھی کر رہی ہیں. میرا نام علی مدی ہاشمی ہے جناب. میں پروفیسر سائیکیٹری ہوں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں، اور پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی جو سائیکیٹرسٹ کی واحد ملکی تنظیم ہے، اونلی نیشنل آرگنائزیشن سائیکیٹرسٹ کی پاکستان میں. I'm the Punjab chapter chief of the Pakistan Psychiatric Society, so I'm representing both King Edward, the profession of psychiatry, and the Punjab chapter of the Pakistan Psychiatric Society. Thank you. اسد آپ میوٹ پہ ہیں، ان میوٹ کر لیجیے. سوری، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ mentally ill prisoners کا جو مسئلہ ہے پاکستان میں، how serious is it؟ اس میں آئی تھنک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سارا صاحبہ بھی بات کر رہی تھیں کہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکیٹرک پیشنٹس کی ان جنرل پرابلم بہت وائڈ اسپریڈ ہے. تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ میں آپ کو دیتا چلوں کہ مینٹل النس کی جو پریولنس ہے، جو انسیڈنس ہے، اسپیشلی کووڈ کے بعد بہت شدت سے پوری دنیا میں بڑھا ہے. لیکن کووڈ آنے سے پہلے بھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اپنی اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہیں کہ ویریس مینٹل النسز جو ڈپریشن، اینگزائٹی، اسکیزوفرینیا، بائیپولر ڈس آرڈر وغیرہ ہیں، ان کی شرح میں تیزی سے پوری دنیا میں اضافہ ہو رہا تھا کووڈ سے پہلے. کووڈ کے بعد وہ چیز اور زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ ہم جنرل پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو قانونی مسائل سے دوچار نہیں ہیں، جو جیل میں موجود نہیں ہیں، جن کو وہ دوسرے مسائل نہیں ہیں. ہمارے پاس پاکستان میں انفارچونیٹلی پاپولیشن لیول کا ڈیٹا بہت ساری چیزوں کا نہیں ہے، اور سائیکیٹرک النس کی بھی یہی صورتحال ہے. ابھی آج ہی ایک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ریپرزینٹیو ہمارے لاہور آئے ہوئے تھے، ان سے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے پاپولیشن لیول کا ڈیٹا بہتر طور سے گیدر کیا جا سکے. کیونکہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے، تو اس لیے ایگزیکٹ یہ کہنا کہ جیل میں جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے کتنے پرسنٹیج لوگوں کو مینٹل النس ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ انفارمیشن ہے ہی نہیں. ہونی چاہیے، ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے، جیل میں ریسرچ ہونی چاہیے کہ کتنے لوگوں کو وہ چیز جو ہے وہ بادر کرتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کر لیں ویسٹ کے ڈیٹا سے، امریکہ کے ڈیٹا سے، تو اگر 5 سے 10% پاپولیشن کو، امریکہ کی پاپولیشن کو سائیکیٹرک النسز میں وہ مبتلا ہیں، تو ایزیلی اس سے دگنا یا تگنا یا چوگنا جو نمبر ہے، 2 اور 3 ٹائمز نمبر ہے، وہ جیل میں جو لوگ موجود ہیں ان کو وہ النسز ہوتی ہیں. یعنی 20, 30, 40%. یہ امریکہ کے ڈیٹا کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں پہ وہ پرابلمز نہیں ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں. تو میرا خیال اگر اندازہ لگایا جائے تو کم از کم 30%, 40%, 50% کم از کم جو ملزمان اس وقت موجود ہیں جیلوں میں پاکستان کی. اور یہ ہم جنرل ملزمان کی بات کریں، ڈیتھ رو پرزنرز کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ تو ایک اور کیٹیگری ہے جس پہ ہم سارا آپ کو بہتر بتا سکتی ہیں. بہت زیادہ. اور یہ اس میں ایسی کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ سب سے پہلی بات ہے کہ جیل میں ہونا از خود ایک بہت بڑی سٹریس ہے، بہت بڑی پریشانی کی وجہ ہے. مینٹل النس جو ہے وہ جیل میں، جس کو پہلے مینٹل النس تھی وہ اگر جیل میں رہے گا تو اور بڑھ جائے گی. جس کو پہلے نہیں تھی اس کو جیل میں شروع بھی ہو سکتی ہے. جس کو اب جیل میں ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ کی، سائیکالوجسٹ کی، مینٹل ہیلتھ سروسز کی جو فراہمی ہے ہماری سوسائٹی میں ویسے بھی ریسٹرکٹیڈ ہے، کیونکہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ہیں بھی کم.
जेल में बिल्कुल ही वो जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जो लोग पहले से जिनको बीमारियां वो चल रही थी, दवाइयां चल रही थी, इलाज चल रहा था, जब वो जेल में जाते हैं तो वो इलाज बीमारी जो है वो उनका कोई पुरसाने हाल वहाँ नहीं है, कोई वहाँ पे उनकी इलाज नहीं चल रहा। तो एज एनेक्डोटली ये कहा जा सकता है, डाटा हमारे पास है नहीं, डाटा हमें इकट्ठे करने की जरूरत है। डाटा एनेक्डोटली ये कहा जा सकता है कि 1/3 से लेके आधे जो प्रिजनर्स हैं जो जेल में मौजूद हैं, उनको हम ये तवक्को कर सकते हैं, अगर हम इंफॉर्मेशन अगर हम रिसर्च करें, कि उनको कोई ना कोई मेंटल इलनेस होगी, और उसमें से एक सब्सटैंशियल पोर्शन को सीवियर मेंटल इलनेस होगी, जो उनकी जजमेंट को मुतासिर करेगी और उनकी इस कैपेसिटी को मुतासिर करेगी कि वो ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सकें, अपनी डिफेंस का हिस्सा बन सकें, अपने काउंसिल के साथ कोऑपरेट कर सकें, वगैरह वगैरह। डॉक्टर साहब, आपने, मैं अगर दुरुस्त समझा तो अभी ये कहा कि 50% से ज्यादा प्रिजन पॉपुलेशन, यानी जेलों में जो मुल्जिमान अंडर ट्रायल या दूसरे कॉन्विक्ट्स हैं, उनकी आबादी जो है वो 50% से ज्यादा जहनी अमराज का शिकार है, और बहुत से उनमें ऐसे भी हैं जो कि बहुत सीरियस किस्म के अमराज का शिकार हैं। ये दुरुस्त समझा हूं मैं? जी अच्छा साहब, मैं एक बार फिर दोहराता चलूं कि मुमकिना तौर पे 1/3 से आधे 30 to 50% लोगों को मुमकिना तौर पे मुमकिन तो बीमारियां लाक हो सकती हैं, ठीक है, और ठीक है। हमारे पास डाटा नहीं है। अगर हम अमेरिका का डाटा लें, जहाँ पे 20, 30, 40% प्रिजनर्स को जो वहाँ पे जो रिसर्च हुई है, उसी को लेके हम अपने मुल्क पे अप्लाई करें, तो फिर ये फिगर हम निकाल सकते हैं। लेकिन इस वक्त अपने मुल्क में जो जेल पॉपुलेशन है, उनके बारे में ये कहना कि कितने लोगों को होगा, ये प्योर गेस वर्क है, क्योंकि हमारे पास गेस कोई वर्क डाटा नहीं है, और ये रिसर्च करने की जरूरत है, और ये रिसर्च इंतहाई जरूरी है, या या क्योंकि बिल्कुल। जाहिर मैं है बहुत कि तेजी से जो प्रिजनर्स हैं, उनके हकूक मेंटल इलनेस या की ट्रीटमेंट के हवाले से वही हैं जो जनरल पॉपुलेशन के हैं। जस्ट बिकॉज उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया है, एलिजिडली कोई क्राइम कमिट किया है, उनके जो बुनियादी जो इंसानी हकूक है वो तो खत्म नहीं हो जाते। अगर वो जेल में मौजूद है तो उनको भी ये हक हासिल है कि वो डॉक्टर से मशवरा करें। जिस तरह अगर उनको जिस्मानी बीमारी होती है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज होती है, तो उसको डॉक्टर फराहम किया जाता है। तो अगर उसको कोई ज़हनी बीमारी है जेल में, तो उसको भी डॉक्टर फराहम किया जाना उस प्रिजनर का बुनियादी इंसानी हक है। असद, ये जो डॉक्टर हाशमी कह रहे हैं, आई जस्ट लाइक टू ऐड कि इन जनरल, अगेन इन्होंने ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स की बात की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन जनरल दे से दैट ग्लोबली प्रिजन्स के अंदर जो डिजीज बर्डन होता है वो इज मच हायर देन इन द पॉपुलेशन, ऑब्वियसली। और जब आप मेंटल हेल्थ की तरफ जाएं तो there's a much higher percentage of people who are mentally ill who are in prison just because, and this is not just in Pakistan, this is all over the world, because people with psychosocial disabilities are usually treated much more harshly by a criminal justice system if the criminal justice system fails to recognize that there's something wrong with them, right? So for example, lack of remorse on the part of the defendant, right, is something, बेशक आप अमेरिका में हो, जूरी के सामने हो, या आप पाकिस्तान में हो, जज साहब कहेंगे कि इनको तो कोई अफसोस ही नहीं इन्होंने क्या किया है. But somebody, and Dr. Hashmi can speak to this, who has a psychosocial disability might not be able to express emotion the same way. So again, the judge will say, or the jury will say, ये तो बिल्कुल ही he's a psychopath, इसको तो कोई remorse नहीं है, so we must sentence him harsher. So that's just one example of the. And the other thing I just wanted to say was that women in prison, there is a UNDP study on women in prison in Pakistan, but those are Dusky study. And they say that globally women are 7 times more likely to suffer from mental health issues in prison, or Pakistan maybe women have a higher disease burden, especially like PTSD, post-traumatic stress disorder, and a bunch of other illnesses that are aggravated when they're in prison. बिल्कुल सारा, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरवेंशन। ये मैं यहाँ पर एक्चुअली ऑफिशियल डेटा जो अवेलेबल है पाकिस्तान में, उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूँगा, और फिर मैं डॉक्टर हाशमी से कुछ सवालात करना चाहूँगा इसी से मुताल्लिक। यानी मेंटल इलनेस और प्रिजनर्स की जो कंडीशंस हैं और किस तरह से हमारे यहाँ उसकी बेहतरी हो सकती है। देखिए, जजमेंट के हवाले से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बहुत लिमिट में रखने की कोशिश की है। जहां चंद रिकमेंडेशंस दी गई हैं, और अहम रिकमेंडेशंस होंगी वो जस्टिस सिस्टम से मुताल्लिक हैं, कुछ तादाद, मेडिकल बोर्ड की रिकॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जेल अथॉरिटी
अथॉरिटीज क्या करती हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, इस पर कोई बात नहीं हो सकी। शायद ये मुनासिब मौका नहीं था, लेकिन हमें इस पर कोई डिस्कशन जरूर करने की जरूरत है। और जेलों में तादाद मुनासिब होनी चाहिए, साइकेट्रिस्ट्स की और साइकोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी की बात होनी चाहिए, ये बहुत अहम जरूरत है इस वक्त की। लेकिन जो ऑफिशियल डेटा मेंटली इल प्रिजनर्स से मुतल्लिक अवेलेबल है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पेश की गई एक रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की है, जिससे अंदाजा होता है कि मेंटल इलनेस से मुतल्लिक जो डेटा फ्राहम किया गया है जेल अथॉरिटीज की तरफ से, वो इंडिकेट करता है कि जेल अथॉरिटीज के पास या तो वो रिसोर्सेज नहीं है, या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है मेंटल इलनेस से मुतल्लिक वो बहुत पुअर है। सो इस वक्त पाकिस्तान में कोई 600 के करीब मेंटली इल पर्सन्स आर प्रेजेंट इन दी different prisons in different provinces. मैंने अभी जो स्लाइड आपको दिखाई शायद उससे कुछ अंदाजा होता हो, तकरीबन 75 से 80 हजार हमारी प्रिजन पॉपुलेशन है। तो क्या आपकी सारा आप ये बताइए कि आप जेलों में भी जाती हैं, आप अदालतों में भी जाते हैं, ये रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो व्हाई शुड ये हम ये जो रिपोर्ट लिखी गई थी presented on public fora? ये जो रिपोर्ट लिखी गई थी ये फेडरल ओम्बुड्समैन के फिगर्स के ऊपर बेस किया गया है। द थिंग इज दिस इज अ ग्रॉस अंडर एस्टिमेशन, लाइक हम ये फिगर्स कोट ही नहीं करते बिकॉज ना ये एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ दे रीच दैट कंक्लूजन। आई थिंक के ये बेचारे जो 600 लोग हैं मस्ट बी इनक्रेडिबली इल कि they've made it even onto the record. But I can tell you that several of our clients, जिनके records हमारे पास मौजूद हैं, jail medical records, were not counted in this figure. But it's not कि jail इंतजामिया छुपाने की कोशिश कर रही है, right? And this is why, again, the Supreme Court फैसला is important, right? Because the step they say is that you have to train the jail prison officials to even recognize it as a first go. Dr. Hashmi has worked in the United States. Dr. Hashmi, आप भी देखेंगे that for a lot of poor people in a country like Pakistan and in the United States where you don't have health insurance, right? A lot of poor people come into contact with whatever you can call as even vaguely resembling mental health services for the first time in prison. It's certainly what we have seen in Pakistan, right? That you'll have somebody who is severely mentally ill, went through the criminal justice system, ended up in prison, and that's the first time that they actually even came across a psychiatrist. If you're lucky enough to be in Punjab jail or in Sindh jail, जहाँ पे महीने में एक दफा outside psychiatrists आते हैं, and somehow आपका number आ जाए and you make it there. So I think this figure is grossly underestimated, and as we move forward, there will be increased interest in this issue and more studies done. And I think the jails, the prison authorities across the 4 provinces will be a lot more willing to work to actually determine what is the actual figure. Jabki pehle it was very closed. The one thing I have to say is that throughout the case, charon subon ki inspectorates of prisons, as well as the advocate generals of those provinces, were very much in favor and supportive of the court taking the step. There was no disagreement, which is quite remarkable. Asad, we dream about cases like this, just where our opposing counsel हमारे से बस agree करे, and so they were in agreement. So I'm hopeful कि आगे जाते वक्त this gap will be bridged. Thank you so much. Dr. Hashmi, let me come to you. मुझे ये बताएं कि जेलों में जो mentally ill prisoners हैं, उनका ख्याल रखना मुआशरे के लिए क्यों ज़रूरी है? Why should we worry about them? That's one thing. And what should we do about this lack of data and the lack of availability of psychiatrists and psychologists in Pakistan? What's the problem? जी, थैंक यू असद साहब। एक तो मेरा ख्याल पहले बात हो गई है, जिस तरह आपने और सारा ने भी कहा कि अगर कोई प्रिजनर या अंडर ट्रायल कोई शख्स जो है वो उसको मेंटल इलनेस है या मेंटल प्रॉब्लम चल रही है, तो बुनियादी मसला तो ये है कि वो अपनी जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसको समझने में और उसमें पार्टिसिपेट करने का अहल ही नहीं है।
تو پھر آپ کا جو لیگل پروسیڈنگ ہے وہ تو یعنی شروع سے ہی وہ فلاڈ اس کا بیسس چل رہا ہے, اس کی لیگل ٹرم جو بھی آپ کہیں گے. تو بنیادی بات تو یہ کہ اگر آپ نے لیگل پروسیڈنگ کنڈکٹ کرنی ہے تو اس کے لیے انشور کرنا ہی ضروری, سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو شخص انڈر ٹرائل ہے, جس کے بارے میں پروسیڈنگ چل رہی ہے, وہ اس کے پاس ہی کیپیسٹی ہو کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو کیوں ضروری ہے, وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں یا جو کنوکٹڈ پرزنرز ہیں ان کو ایٹ سم پوائنٹ ہم نے سوسائٹی میں دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے اور ان کو دوبارہ ان کی سزا پوری کر کے ان کو دوبارہ انہوں نے معاشرے میں جانا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ مینٹل ہیلتھ سروسز اور ریہیبلیٹیٹیو سروسز ان کی جو بھی سزا ہے, جو بھی انکارسریشن اس کا حصہ ہوں گی, تو وہ اس قابل ہو سکیں گے کہ دوبارہ اپنی فیملیز کو اور معاشرے کو ری جوائن کر سکیں. ظاہر ہے اس کے بغیر تو وہ پاسبل نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ مینٹل ہیلتھ سروسز, سائیکیاٹرک سائیکولوجیکل سروسز جو ہیں وہ اس لیے بھی جیلز میں کم ہیں کہ سائیکیاٹرسٹ بھی کم ہیں, سائیکالوجسٹ بھی کم ہیں, تو یہ بھی ایکچولی گلوبل مسئلہ ہے اور یہ لنکڈ ہے اس مسئلے سے کہ مینٹل النیسز کی شرح پوری دنیا میں اس قدر بڑھ رہی ہے, بہت عرصے سے بڑھ رہی ہے, اب بھی بڑھ رہی ہے. لیکن اس کے لیے ہمارے پاس حل موجود ہے. سائیکیاٹری سائیکالوجسٹ کو ہم ٹرین کر ہی رہے ہیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, وہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بہت سی ایسی انٹرونشنز موجود ہیں, مثلاً مینٹل ہیلتھ گیپ یہ بنیادی انٹرونشن ایسی موجود ہے جس کے لیے سائیکیاٹرسٹ کی, سائیکالوجسٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بغیر بھی وہ چیز ایڈمنسٹریٹ کی جا سکتی ہے اور ایٹ اے منیمل کاسٹ ٹو سوسائٹی ان جنرل اور ٹو دا کورٹس اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. جیل Have we lost Dr. Hashmi? Yes, it seems that we have lost Dr. Hashmi due to some interference or hacking, should I say. I don't know why would someone try to interfere in this kind of discussion. خیر تو میرا خیال ہے کہ ہم انتظار کریں گے, لیکن اس دوران ہم گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جو بہت سے سوالات اس ججمنٹ نے اٹھائے ہیں اس میں ابھی ہم گفتگو بات یہ کر رہے تھے کہ جیلوں سے ملنے والا جو ڈیٹا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سچ مانا جائے اور اس کی بنیاد پر کوئی پالیسی سازی کی جا سکے. تو سارا مجھے اب یہ بتائیے, چونکہ آپ اس پروسیس میں شامل رہی ہیں, منسٹری آف ہیومن رائٹس کے ساتھ بھی آپ کام کر رہی ہیں, what is the future policy or strategy to be adopted, which is going to be adopted by the Ministry of Human Rights and other similar institutions, and especially the prisons authorities at the provincial level? What are they, how are they trying to improve the system? So pehli baat to ye hai ki we've been doing trainings with the judicial academies, even judges of the High Court for the past 4-5 years. So we are now working to, we've come out with manuals that's for training for prison officials. We're then working for police officials and even for psychiatric mental health experts. Because ek aur pehlu hai, and I wish Dr. Hashmi was here, but which is something that Dr. Hashmi and his colleagues and us, we've talked about before, which is that even mental health professionals, jab wo adalat mein jate hain apni report ke upar shahadat dene, تو they are very confused, right? ان کی زبان جو ہوتی ہے, ان کی جو technical terms ہوتی ہے, وہ وکیل کو نہیں سمجھ آتی, let alone judge کو. So, you know, there's training required all around, and we're working to work with the stakeholders to have those trainings. Okay, and again, Dr. Hashmi is back. Ji. So we look to Dr. Hashmi. مجھے نہیں پتا کیا ہوا تھا, لیکن میں نے کچھ نہیں کیا. بہت سارے لائر بیٹھے ہوئے, اس لیے مجھے معاف کر دیں. آپ کو ہم کنڈیم کریں گے, لیکن میں ایک لاسٹ پوائنٹ آپ کو ڈسکرائب کر رہا تھا. ہم بات کر رہے تھے آپ ریسرچ کے بارے میں, جو مینٹلی ایل پرزنرز جو ہمارے پاس موجود ہیں, میں سارا کی بات سے 100% ایگری کروں گا کہ اگر آپ نے ایک فگر کوٹ کیا 75 یا 80,000 پرزنرز, اور اس میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ 600 پرزنرز کو مینٹل النس ہے. It seems, if I may use a legal term, I'm probably using it wrong, but prima facie that seems ridiculous.
It really does. If you look at the international figures, however, I would point out कि हमारे लिए बहुत आसान काम है. In fact, you know, for want of a better word, you have a captive population जिसको count करना और उनको assess करना बहुत ही आसान है. वो तो already आपके पास एक institutional setting में मौजूद है. All you have to do is assign some people, you know, have a minimal budget, and they can sit with them, and you can have exact numbers कि कितने लोग जो हैं जो मौजूद हैं उनको किसको कौन सी इलनेस है, कितनी इलनेस है. तो ये तो 2-4-6 महीने में ये सारा काम बड़ी एक्यूरेटली हो सकता है. मेरा ख्याल हुआ ये मोस्ट लाइकली जो पहले रिपोर्ट थी कि उनको प्रॉपर्ली असेस नहीं किया गया फॉर लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ मैन पावर. इसलिए बहुत से लोग मोस्ट लाइकली उसमें से मिस हो गए होंगे जो काउंट होने चाहिए थे as having mental illness within the prison system जो already मौजूद हैं. मेरा कंसर्न ये है कि इस पहलू को किसी अदालती सतह पर, जबकि ये रिपोर्ट भी अदालत में सबमिट की गई हुई है, पब्लिक फोरम में मौजूद है, हम लॉयर्स और दूसरे लोग जो कंसर्न सिटीजन्स हैं इस पहलू को क्वेश्चन नहीं कर रहे. शायद ये बात ज्यादा जो विग्रसली उठाने की जरूरत है. लेकिन आपने कहा कि 5-6 महीने या 1 साल के मुद्दत में ये काम किया जा सकता है. You are saying this despite the poor resources that the prison authorities have at their disposal, or do you mean to say that resources need to be utilized in a more efficient manner and a different kind of a policy needs to be adopted? But it doesn't have to be the prison. It doesn't have to be prison authorities. Why would it be prison authorities, right? So, you know, you've got NGOs, you've got civil society, you've got professional organizations like the PSP. There is capacity. It's just a question of people coming together to work on the issue. Leaving it to the prison authorities would actually exactly. So my question would be that we have our so prison authorities जो हैं, जो prisons हमारे चलाए जाते हैं वो एक बहुत सीक्रेसी में चलाए जाते हैं. आउटसाइड इंटरफेरेंस जो है उसको बिल्कुल भी पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जाता. तो कहाँ कैसे तब्दीली वाकया होगी? मैं prisons पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ, और डॉक्टर हाशमी आप भी जरूर बताइएगा अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है कि this is you know at the present stage that this kind of work has to be started. And a very carefully done exercise has to be, you know, data has to be maintained. So, Sara, कहाँ से शुरू करना चाहिए? क्यों इस पर focus नहीं हो रहा? I think that's a really good question, but I really think, Asad, कि because जब इस तरह की judgment field में आती है, तो it kind of refocuses everybody's attention on an issue. My experience of dealing with prison authorities is that जहाँ पे there's a real need, eventually उनकी जो भी खदशात होते हैं about outsiders, they do at some point, after building trust with them, take a back seat because they need this capacity, they need help, right? So we see, for example, there was a small study done on women prisons and mental health in Karachi, in the Karachi Central Prison, I think on Maleer mein bhi unhone kiya tha. I know KP and Balochistan are very eager to have this kind of support. Punjab is in process. One hopes that they are the biggest one and they're the most important one. So one hopes, but but they are building a prison academy now. So I think just like anything, I said, like our bureaucracy and our federal institutions are very suspicious of anyone outside. Whether it's I can just add something. इसमें असद एक तो हम बात कर रहे हैं ना कि एक compassionate grounds पे, human rights के ground पे ये सब कुछ होना चाहिए. I would submit कि अगर जो lack of research about mental illness is casting doubt on the legal process itself, कि वो जो उनका जो trial हुआ है, उनकी जो conviction हुई है, उनको जो जेल में रखा जा रहा है, इससे आपका लीगल सिस्टम, आपके कोर्ट्स, आपका प्रिजन सिस्टम सारे का सारा जो है वो इन डाउट आ रहा है कि ये जो इनके साथ किया गया है उसका लीगल बेसिस क्या था, वो क्यों किया गया है. So applying international legal standard just tends to cast you know our entire legal framework in a bad light. So उस पर्सपेक्टिव से भी करना जो है वो जरूरी है. ये लीगल सिस्टम को इस चीज को समझना चाहिए, कोर्ट्स को, सब लोगों को, कि अगर हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो उससे हमारे अपने लीगल सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है. और इंटरनेशनल जो लीगल गाइडलाइंस हैं, यू नो मोर अबाउट दैट देन आई डू,
اس کے ساتھ اس کو لائن کیا جا سکتا ہے. So that is an obvious one can say a practical or a an internally coherent reason to do that rather than saying کہ جی ان پہ رحم ہونا چاہیے. وہ بھی ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے, ان کے بھی رائٹس ہیں, وہ مینٹلی ایل کے وہی رائٹس ہیں جو باقی لوگوں کے ہیں. اس کمپیشنیٹ بیسس پہ, ہیومن رائٹس کے بیسس پہ بھی ہونا چاہیے. لیکن اپنے لیگل سسٹم کو اگر آپ اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا لیگل سسٹم جو ہے وہ فالو کرتا ہے وہ سارے اسٹینڈرڈ دنیا میں فالو ہوتے ہیں, تو پھر یہ ہونا چاہیے. اس کے بغیر کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ بالکل ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ایک عمومی بے حسی ہمارے نظام انصاف میں پائی جاتی ہے, جس میں وکلا, پروسیکیوٹر, ججز سبھی شامل ہیں اور جیل اتھارٹیز تو ہیں ہی. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ سائیکیٹرسٹ ہیں, آپ اس نظام کا حصہ ہیں جو کہ علاج مہیا کرتا ہے, علاج و معالجے کی سہولیات مہیا کرتا ہے. کیا آپ کا نظام اس حد تک سینسٹیو ہے کہ وہ اچھے سائیکیٹرسٹ پیدا کر رہا ہے, سائیکولوجسٹ پیدا کر رہا ہے, اور کیا ہمیں کافی تعداد میں سائیکیٹرسٹ آئندہ سالوں میں ملیں گے تاکہ ہم ایک بہتر نظام کی طرف رواں دواں ہو سکیں؟ جی بہت شکریہ سر, بہت ضروری سوال ہے. ظاہر ہے کہ پروفیشنل کمپٹنس, پروفیشنل ٹریننگ, پروفیشنل اسٹینڈرڈ, چاہے وہ وکلا کی ہو, چاہے ڈاکٹرز کی ہو, چاہے کسی بھی انجینئرس کی ہو, کسی کی بھی ہو, ظاہر ہے کہ ہم اس کو اپنے ملک کو اس سے کمپیئر امریکہ سے یا یورپ سے تو کمپیئر نہیں کر سکتے اس اسٹیج پہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ان اسٹینڈرڈس کو کم از کم ٹرائی کریں کہ ان کو فالو کریں. ہم اپنے تئیں سائیکیٹرک پروفیشن جو ہے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہا ہے, ہم کنٹینیوسلی کر رہے ہیں. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ہمارا ایک بڑا ایکسٹینسو ٹریننگ پروگرام ہے. ہمارے کانٹیکٹس لیگل سسٹم کے ساتھ بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہیں. جو ہمارے پاس مین پاور شارٹیجز ہیں, جو اسکل شارٹیج ہے, اس کا بھی ہم جہاں تک علاج کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال یہ کہنا ہے کہ جی ہم پہلے اپنا سائیکیٹرک یا مینٹل ہیلتھ کیپیسٹی بلڈنگ پوری کر لیں, پھر لیگل سسٹم پہ کام شروع کریں گے. یہ اپروچ اپروپریٹ نہیں ہے. یہ کام ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. لیگل سسٹم پہ کام بھی چلنا چاہیے. جہاں تک سائیکیٹرک ایکسپرٹیز ہے یا سائیکولوجیکل ایکسپرٹیز ہے, وہ ہمارا کام ہے. پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی جو ہماری جو آرگنائزیشن ہے, نیشنل آرگنائزیشن سائیکالوجسٹ کی جو آرگنائزیشن ہے, اگر لیگل کمیونٹی, لیگل فریٹرنیٹی ہمیں کہتی ہے کہ جی ہماری ہیلپ کریں, ہمیں وہ ایکسپرٹیز پرووائڈ کریں, ہم چاہتے ہیں, تو وی آر ریڈی ٹو اسٹیپ اپ ٹو دی چیلنج اینڈ ویل ڈو اٹ. ویل ڈو اٹ ان پنجاب, ویل ڈو اٹ ان سندھ, ویل ڈو اٹ ویئر ایور نیڈس بی ڈن. بٹ ہم لوگ آ کے کورٹس کو کورٹس پہ دھاوا تو نہیں بول سکتے کہ ہم آپ کی ویلیویشن کروائیں گے. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. وہ تو ہمیں بلائیں گے اور کروائیں گے تو ہم کرنے کو تیار ہے. اور وہ کیسے کریں گے, کہاں سے مین پاور آئے گی, وہ ہمارا کام ہے, وہ ہم آپ کو سپلائی کریں گے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب, آپ تو نہیں دھاوا بول سکتے, لیکن وکیل اکثر دھاوا بولتے رہتے ہیں. اور میں اس سب لوگ سن لیں کہ میں نے وکلا کو کچھ نہیں کہا. اسد صاحب کہہ رہے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا. دیکھیں یہ ایک ایسا ایڈمیشن ہے جس کے لیے مجھے سزا بھی مل سکتی ہے. خیر, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جیسے ہم اپنے پروفیشن میں, لیگل سسٹم میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اسپیشلسٹ پولیس آفیسرز ہونے چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ریپ کی انویسٹیگیشن بھی وہی شخص کر رہا ہو جو مرڈر کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے, اور اسی طرح وکلا جو ہیں وہ بھی اسپیشلائز کریں تاکہ وہ اچھا کام, ان کی کوالٹی جو ہے, ان کی ایفیشنسی, ایفیکٹونیس جو ہے وہ بڑھ سکے. تو آپ کے سائیکیٹری کی فیلڈ میں اور سائیکالوجی کی فیلڈ میں اسپیشلائزڈ سائیکیٹرسٹ موجود ہیں یا ہونے چاہیے, جو کہ پرزنرز سے خاص طور پہ علیحدہ قسم کا ان کا اسپیشلائزڈ نالج ہو, کرمنالوجی انہوں نے پڑھی ہو اور کرمنل جسٹس سسٹم کو سمجھتے ہوں. جی بالکل, ایک اور بہت اہم سوال ہے, بہت امپورٹنٹ میٹر آپ نے ریز کیا ہے اسپیشلائزیشن کا. اسد صاحب آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں سائیکیٹری اینڈ دی لا یا مینٹل ہیلتھ اینڈ دی لا ایز اے سیپریٹ فیلڈ ابھی بن رہا ہے. سو فورینزک سائیکیٹری یا مینٹل ہیلتھ لا امریکہ میں, انگلینڈ میں اسٹیبلش فیلڈ ہے, لیکن بہت سے اور پیشوں کی طرح ہمارے یہاں پہ ابھی یہ چیزیں فارمولیٹ ہو رہی ہیں, ان کو بنایا جا رہا ہے. اگر میں بھول نہیں رہا تو اس ججمنٹ میں ایکچولی ایک حصہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فورینزک یونٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیے جائیں. اور انفیکٹ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں, جو ہمارا سب سے بڑا جو ادارہ ہے جہاں پہ مینٹل پرزنرز کو رکھا بھی جاتا ہے, ان کا بورڈ بھی کیے جاتے ہیں, اسیسمنٹ بھی کی جاتی ہے, اس وقت پنجاب گورنمنٹ ایک پروپوزل پہ کام کر رہی ہے جس میں یہ فورینزک ٹریننگ وہاں پہ شروع کی جائے گی, اور پھر اس کو بڑھایا جائے گا, اس کو زیادہ ریفائن کیا جائے گا. تو وہ کیپیسٹی بلڈنگ ان لوگوں کی جو اسپیشلائزڈ ہیں ان دو فیلڈس کے بیچ میں, جس طرح سائیکیٹری اینڈ دی لا ہے, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی اور سائیکیٹرک کمیونٹیز پہ کام کر رہی ہے.
اس کے علاوہ لیگل پروفیشن کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ زیادہ لوگوں کو ٹرین کیا جائے, لائرس کو, ججز کو, ایڈوکیٹس جنرل کو, جو بھی لیگل فرٹرنٹی کے لوگ ہیں, ایسے لوگ جن کو مینٹل النس, مینٹل ہیلتھ اور ان چیزوں کا زیادہ سمجھ ہو. اور مجھے بڑی خوشی ہے, میں امریکہ سے 2010 میں آیا تھا, اس وقت سے میں سارا صاحبہ کو دیکھ رہا ہوں, یہ کام کر رہی ہیں, اور ان کی جو محنت پچھلے 10 سال سے انہوں نے کی ہے, اور آپ لوگوں کی محنت, آپ سب لوگ جو لیگل فرٹرنٹی میں کام کر رہے ہیں, وہ اب رنگ لا رہی ہے کہ ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف دا لیگل فرٹرنٹی سپریم کورٹ میں وہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں, اور اس چیز کی پہچان آ رہی ہے کہ یہ ضروری ہے, لائرس کے لیے ضروری ہے, ججز کے لیے ضروری ہے. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے, اس لیے نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ لیگل سسٹم کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. یہ جو آپ کا جو نیشنل پروجیکٹ ہے, یہ اس کا حصہ ہے. سو بالکل ہونا چاہیے, اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے, کراس پروفیشنل ٹریننگز ہونی چاہیے. لائر جو ہیں وہ ہمارے سے ٹریننگ لیں, ہم ان سے جا کے ٹریننگ لیں لا کے بارے میں, اور اسی طرح سے یہ چیز جو ہے یہ فردر آگے بلڈ ہو. اس کے لیے اسپیشلائز پروگرام, اسپیشلائز اکیڈمی, وہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ہو جائیں گی, لیکن اس کی ضرورت بالکل ہے, ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ایک سیکنڈ سارا, میں ڈاکٹر ہاشمی کی بات کو کنکلوڈ کر دوں. آپ نے جو اب آخری جو کلمات کہے ہیں, جو ریکمنڈیشنز کو بھی ان کو سمجھا جا سکتا ہے, اور جو فیوچر کورس آف ایکشن بنے اس میں شامل ہونا چاہیے, یہ سب سوچ جو ہے, یہ کنکلوژن ہو سکتا ہے آپ کی گفتگو کا. اگر آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو آئی کین کم بیک ٹو یو آفٹر سارا. We have to conclude the session. So آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ نہیں, I was just thinking of a really funny situation جب and I think this speaks to how far the country has come. جب میں پہلے آئی تھی تو میرا پہلا کلائنٹ تھا جس کی میں ٹرائل کر رہی تھی, اینڈ ہم نے جب میڈیکل بورڈ اس کا فورس کرایا, the judge was resistant, but ہم بہت تنگ ہم نے جج کو کیا, بار اپلیکیشن دے کے. تو جب وہ میڈیکل بورڈ ان کا ہوا تو آئی ریمبر, یہ کراچی میں ہوا تھا, کہ وہ پھر ڈاکٹر صاحب آئے شہادت دینے, اسٹیٹمنٹ دینے آن دا رپورٹ. اور وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی, بیکاز اٹ واز, آئی فیلٹ لائک, ڈاکٹر ہاشمی, ہیو یو ایور سین مونٹی پائتھون؟ So it was a scene out of Monty Python, right? It was incredible. You had a judge and a very good psychiatrist who was giving evidence. You had a prosecutor and you had a lawyer. And so I was questioning, میں ان کی cross examine کر رہی تھی ڈاکٹر صاحب کو, اور وہ جو بھی بول رہے تھے, you could just see not just the judge but even the court clerk, جو stenographer تھا, get so frustrated because ہر لفظ کو وہ ایک تو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنا, اردو میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنا تھا, دوسرا they just gave up because they couldn't spell all the words. So schizophrenia likhna, phir bipolar, phir DSM-5, phir ICD-10. At one point the judge said, madam aap apne sare sawalat likh le, likh ke hame pakda de, aur aap jo hai unke sawalat pad ke unke upar unka jawab likh ke de de, aur hum type kar lete, hame kuch nahi samajh aaya, right? So I think we've come a long way. This is around 2010. That I think we've at least realized that this is a problem, right? How is the trial court supposed to uphold these protections when they're completely lost, when the prosecutor, so the lawyers, the experts, the judges don't even know how to speak to each other? And we're the ones who are supposed to raise these issues and protect these people. So I think we've come a long way that at least we realize that everyone in that courtroom, including myself, need to be trained better. And there needs to be cross-training, like Dr. Hashmi said. So we're very hopeful going ahead. Abhi maine Dr. Hashmi ko aur bahut tang karna about things that I needed to do. Thank you, Sara. I'm just trying to be as hopeful and optimistic as you are. Thank you so much. Dr. Hashmi, last few words. I'm just so happy, Asad صاحب, کہ آپ سب سے پہلے تو مجھے مبارکباد آپ سب لوگوں کو on the Supreme Court judgment, of course, which is a landmark, I think, in Pakistan's history. اسد صاحب, مجھے یاد ہے جب 1-2 سال پہلے جب زینب کیس ہوا تھا قصور میں, اور ہماری کچھ کمیونیکیشن ہوئی تھی, and you asked me some questions about that case and so on and so forth. So I know کہ آپ کی کمٹمنٹ تو رہی ہے, سارا نے آلریڈی یہ بات کر دی ہے, آپ لوگوں کی, آپ جیسے ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی کمٹمنٹ کی وجہ سے یہ معاملہ آگے چل رہا ہے. اینڈ لیٹ می ری ایمفسائز کہ ابھی صرف کام شروع ہوا ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے اس نے ہمارے لیے راستہ کھولا ہے, ابھی بہت سارا کام ہونے والا ہے, لیکن اگر باقی دنیا کر سکتی ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, ہو جائے گا ہمیں. اور اب لیگل فرٹرنٹی بھی آن بورڈ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہونا چاہیے, سب کے لیے اس میں بہتری ہے.
So I'll congratulate you on all of you on the legal fraternity which is working with us. I can assure you of my full support. Pakistan Psychiatric Society, तमाम जो हमारी तंजीमें हैं, जिस तरह की भी आपको help चाहिए, हम आपके साथ ये काम करने के लिए तैयार हैं. And inshallah we'll get it done. Thank you. Thank you so much. I would congratulate ourselves with some caution, and that is that we need to work harder in future. Thank you so much, both of you. It's been a real pleasure talking on this important subject. और हमें उम्मीद है कि इस मौजू पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे आइंदा चंद महीनों के अंदर और सेशंस रखेंगे और सारा बिलाल और डॉक्टर हाशमी को हम तकलीफ देते रहेंगे. आप सबका हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज.